بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری سوچ نظریہ پاکستان اور اسلامی فکر کے حوالے سے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم نظریہ پاکستان اور جو اسلامی فکر ہے، اسلامک آئیڈیالوجی ہے، وہ ہمارے دل میں موجود ہو اور اس چیز پہ ہم سٹینڈ کریں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے اصل میں آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اب ہماری نئی جنریشن ہے، جو نوجوان نسل ہے، تو اس کے لیے یہ نظریہ پاکستان اس کے ہونا کتنا ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان پہ وہ لوگ بات کریں اور اس چیز کو سمجھیں۔ نمبر 1 ہے کہ اسلامی نظریہ کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اسلامی فکر کو بیسک اس کی سمجھنی چاہیے۔ ہمیں اس کی بیسک کا ہی نہیں پتہ ہے، اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جو نئی جنریشن ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ یوتھ ہے، وہ اس چیز سے بالکل ہٹتی جا رہی ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس چیز پہ عمل کرنا، اس کو لوگوں کو تبلیغ دینا اس چیز کی، وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ تو نمبر 1 تو آج اس پہ بات کریں گے۔ تو دیکھیں نا، اسلام کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ ہجرت کی ہے اور نظریے کی بنیاد پہ ہم نے ایک وطن حاصل کیا ہے، تو اس چیز کو پھر ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے جس چیز کے لیے وطن حاصل کیا ہے، یہ ہم سے پھر یہ اسلام اور پاکستان اور انسان سے یہ ہم سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنا مرضی لوگ کوشش کر لیں، لبرل سیکولر لوگ جتنے مرضی اس چیز کو الگ کرنے کی کوشش کر لیں، یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہی شامل ہے، نیچر ہی اس طرح کی ہے۔ تو دیکھیں نا، جب ہم لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کو بطور ہم نے دین قبول کیا ہے، اس کو مذہب کے طور پہ نہیں لیا، ہم نے اس کو بطور دین قبول کیا ہے، اور دین میں پوری اسلامک آئیڈیالوجی میں پورا ایک نظام حیات ہے، پورا سسٹم ہے، معیشت کا، سیاست کا، ہر چیز کا سسٹم ہے۔ تو اس لیے آج جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اسلامک فکر کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ کم از کم ہمارے جو آج کل کے جو اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں، اسکول لیول میں جو ہیں، ان کو اسلامک فکر سے ہمیں روشناس کروانا ہوگا، اور یہ ہم پہ آپ سمجھ لیں فرض کی حیثیت ہے کہ ہمیں یہ لازمی ہمیں اس چیز کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اسلامی فکر سے اس کو روشناس کروائیں، اسلامی فکر سے ان کو بتائیں، اسلامک آئیڈیالوجی سے ان کو متعارف کروائیں، اور اس کے بیسک بتائے جائیں۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ہمیں ایک جماعت میں شامل ہونا چاہیے اور یہ نکل جانا چاہیے جماعت میں، اس کی تبلیغ کریں، اس کے لیے ٹائم ضائع کریں، اور وہ بالکل یہ نہیں کر رہا۔ یہ تو بہت اوپر لیول کی بات ہے۔ جو میں بات کہنا آپ سے چاہ رہا ہوں، ہم اس کو چھوٹے لیول سے شروع کیا جائے، اس کو جو اسکولز کے بچے ہیں ان کے لیے اس چیز کو بالکل مختص کیا جائے، ایک پیریڈ ہوا جائے جس میں اسلامی فکر سے بتایا جائے کہ اسلامی فکر ہے کیا۔ دیکھیں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹک غلبہ دین، قوت، طاقت کا آتا ہے، کہ جب اسلام کا نام لیں گے تو طاقت کا بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اسلام کا نام لیں اور ساتھ ہی یہ ہمارے ذہن میں فکر ہے، یہ سوچ ہے کہ نہیں جی، کہ اگر اسلام کا نام لیا ہے تو یہ فکر ہے کہ بھئی اب یہ مطلب کہ ہم کوئی غلام ہیں، غلامی کی طرف جا رہے ہیں، مغلوب ہیں، ذہنی غلامی ہے، کسی کے آرڈر پہ چلتے ہیں۔ نہیں، اسلام کا نام لیں گے تو آٹومیٹک طاقت کا نام اس کے ساتھ آئے گا، غالب اور قوت کا اور اقتدار کا نام آٹومیٹک ساتھ آئے گا، کہ طاقت اور قوت صرف اسلام کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آج ہم اس اسلامی فکر کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس نئی جنریشن کو اسلامی فکر سے آگاہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کی آئیڈیالوجی اب دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے، اب میں مانتا ہوں کہ ہم ایک طرح سے غلام تو ہیں، ہم عملی طور پہ ہر لحاظ سے امریکہ کے، اسرائیل کے غلام ہیں، ہم نہیں ان کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتے۔ یہ تو بالکل بات صحیح ہے۔ فی الحال جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے کافی فیصلوں میں ہم آزاد نہیں ہیں، لیکن کم از کم ہم ذہنی غلامی تو قبول نہ کریں نا۔ ٹھیک ہے، عملی طور پہ کچھ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کر سکتے ہیں، 100 قسم کے معاملات ہیں، لیکن ذہنی غلامی کو ہمیں ہرگز نہیں قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ کریں، میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جماعت میں شامل ہونا تو اچھی بات ہے، مل کے اجتماعی طور پہ یہ کام کیا جائے، لیکن ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جماعت میں شامل ہوں اور اس کے علاوہ
اس کے لیے جلد سے جلوس کریں، کوئی سے روڈوں پہ آئیں، روڈ بلاک کریں بند کریں، بالکل یہ نہیں۔ کم از کم اس کی آپ بنیادی جو فکر ہے اس کو تو کم از کم آپ سوچیں، اس کو تو اپنی نئی نسل تک آپ منتقل کریں۔ وہ کسی بھی پیمانے میں ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، اسکول کالج میں ہو سکتا ہے، تو کم از کم یہ جو فکر ہے اسلام کی، اس کو آپ نئی نسل تک تو منتقل کریں۔ اس کی اب دیکھیں نا، اس کی اب اس کا ایک مثال آپ لے لیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ جس طرح اس کی جو شمع ہے نا ہمارے دل میں ایسی جلنی چاہیے، کم از کم جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے دل میں کم از کم یہ شمع تو ہونی چاہیے، کم از کم باطل کے نظام کے خلاف بغاوت علم تو ہونا چاہیے نا۔ آپ باطل کے نظام کے خلاف بغاوت تو کریں نا۔ یہ نہ ہو سکے کہ آپ ایک مسلم معاشرے میں رہ رہے ہوں، خاص طور پہ مسلم معاشرے جو نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ بنا ہو، اور آپ اپنے کام کاج کریں، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن آپ کے دل میں باطل کے نظام کے خلاف بغاوت لازمی ہونی چاہیے۔ ایک چنگاری ہو جو آپ کے دل میں جل رہی ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ اس کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ جس طرح کوئلہ نہیں ہوتا، کوئلہ جل جاتا ہے، جب سارا کوئلہ جل جاتا ہے تو وہ جو راکھ ہوتی ہے، راکھ کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، کوئلے کی جب راکھ کے اندر بھی ایک ہلکی سی چنگاری ہوتی ہے جو جل رہی ہوتی ہے، یعنی سلگ رہی ہوتی ہے۔ کم از کم اس چنگاری تو ہمارے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں چنگاری ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا شعلہ تو ہر وقت جلتے رہنا چاہیے، کبھی جل رہا ہے، بجھ رہا ہے، ہر وقت جلتا رہنا چاہیے اس نظام باطل کے خلاف، کہ نہیں ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل اسلام ہے، اور اس کی بیسک بنیاد کیا ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی بیسک کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کے کیا قوانین ہیں، تو اس پہ ہمیں کس طرح اسے عمل کرنا چاہیے، اور یہ ساری باتیں۔ تو چنگاری تو جلتے رہنا چاہیے، کبھی وہ ایک اس طرح ایسا ماحول فراہم ہوتا ہے کہ وہ ایک دم آگ لگتی ہے، اور وہ ایک دم چنگاری وہ ایک آگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہر دل کے دیکھیں نا، جس مسلمان کے دل میں وہ چنگاری نہیں جل رہی نا، تو سمجھ لیں کہ اصل میں اسے اپنا اسلام کا اور مسلم ہونے کا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ کم از کم اس کے دل میں باطل کے نظام کے خلاف شمع لازمی جلنی چاہیے، اور اس امید کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو ہے کہ ہم اس سسٹم کو چینج کریں گے اور اسلامی نظام لائیں گے، اسلامی سسٹم لائیں گے۔ کم از کم اس کا اگر ہم نہیں عملی طور پہ کوشش کرتے، کم از کم دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں تڑپ نہیں ہے تو آپ تو ایک قسم کے جاہل انسان ہیں، جب آپ کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے، بنیادی طور پہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اس چیز کو سمجھیں، اگر میں سمجھا سکتا ہوں تو، کہ اسلام کی جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس حوالے سے دل میں آپ کی تڑپ ہونی چاہیے، اس حوالے سے کم از کم 1% تو معلومات ہونی چاہیے نا، کہ دین کا کانسیپٹ کیا ہے اور نظریہ پاکستان کیا ہے، اور اس پہ ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اور تو اس لیے ناظرین، جو آپ کا بات آج کہتے ہیں تو نظریہ پاکستان کے حوالے سے، کہ ہم بالکل یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ کام کریں، دن رات اس پہ ٹائم لگائیں، یہ کم از کم دل میں کی تڑپ ہونی چاہیے، اسلامی انقلاب کی، یہ اسلامی کی ایک فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جب مولانا سید ابو العلا مودودی نے اس دعوت کا آغاز کیا تھا تو بر صغیر میں جو سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے نا، وہ نوجوان نسل ہی تھی جو مولانا کے پیغام سے متاثر ہوئی تھی، اور مولانا نے جو بنیادی فکر اسلام کی دی تھی، کہ مولانا نے یہ سارا زور یہ نہیں لگایا تھا کہ آپ آپ داڑھیاں رکھیں اور پگڑیاں پہن لیں، بڑی بڑی اور لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں۔ مولانا نے سارا زور اسلام کی جو بنیادی فکر ہے، بالکل بیسک ہے، اس پہ زور دیا تھا، اور وہی آج ہمیں ینگ جنریشن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بنیادی اسلام کی فکر ان تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ فکر یہی ہے کہ آپ کے دل میں کم از کم اسلام نظام باطل کے خلاف، آپ کے دل میں کم از کم نظام باطل کے خلاف تڑپ ہونی چاہیے، دل میں ایک بغاوت کا ایک جراثیم ہونا چاہیے جو آپ کو ہر وقت تنگ کر رہا ہو کہ نہیں، ہمیں اس کی جگہ پہ اپنا ایک عادلانہ نظام ہمیں نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ کام آپ نہ بھی کریں، کم از کم آپ کے دل میں اسلامی نظام کی تڑپ ہونی چاہیے، اسلامی انقلاب کی تڑپ ہونی چاہیے ہر مسلمان کے دل میں، بے شک اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے۔ یہ جماعت کی تو بات ہے ہی نہیں، یہ جماعت یا پارٹیز میں یہ بات تو
یعنی کہ اس کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے. یہ بات اس دائرہ کار سے، اس دائرے سے بھی وسیع ہے کہ کسی بھی آپ جماعت میں ہو، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ کے دل میں اس کی شمع ضرور روشن ہو اسلامی انقلاب کے لیے ہو، اور ایک خواہش ہو. اگر آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے تو سمجھو آپ جاہل ترین انسان ہیں اس دنیا میں، کہ جب آپ کے دل میں اس چیز کی شمع ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں غلط بھی ہیں، تو آپ علامہ اقبال سے ہم پوچھ لیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس چیز میں کیا کہتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ کبھی ہے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. لیکن علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے بالکل واقف ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا مشن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور ہمیں اسی پہ کام کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنے جو ہے اسکولز لیول بچوں کو اس چیز کی یہ فکر ان تک منتقل کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ مختلف باتوں سے، مختلف چیزوں کو دکھا کے یا کسی بھی طرح ان کو انگیج کر کے. یہ بات لڑکوں کے لیے بھی اتنی اہم ہے کہ جتنی لڑکیوں کے لیے اہم ہے. یہ اس میں کوئی آپ یا فیمیل یا میل کا کوئی بات نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے بات اتنی اہم ہے کہ جتنی اکثر یہ بات آتی ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی فکر کی بات کریں گے، نظریہ پاکستان کی بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں جو عام تاثر جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو بات لڑکوں کے لیے ہے، یا یہ آدمیوں کے لیے یا مرد کے لیے بات ہے. کہ جب اس بات کو سمجھنا، اس بات پہ عمل کرنا، یہ سب یعنی کہ یہ مردوں کا ہی کام ہے، عورتوں کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے وہ ان کا. لیکن یہ بات بالکل غلط تاثر ہے، جتنا ہمارا میل کا تعلق ہے اتنا ہی فیمیل کا تعلق ہے اس بات سے. تو ہمیں آہستہ آہستہ یہ ان کے بچوں کو منتقل کرنی چاہیے ان کے ذہن میں، ان کو یہ اس چیز کے لیے ان کی، تاکہ اس چیز میں نشو و نما ہو، تاکہ پھر وہ آپ کہہ سکیں جب کہ بڑے ہوں تو ان کے دل میں یہ اسلام کی ایک فکر پیدا ہوگی. تو اگر آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیں. اللہ حافظ، بائے بائے.